الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے وقائع احمدی کے قلمی نسخے کے چند اقتباسات ملاحظہ فرمائیے۔ شیخ غلام حسین صاحب کلکتہ کا ایک تاجر تھے جن کو انگریزوں نے فخر التجار کا خطاب دے رکھا تھا۔ اول سید صاحب سے الگ رہے اور پھر حاضر خدمت ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی اہلیہ محترمہ نے حاضری پر مجبور کیا۔ بہرحال ان کے فخر التجار ہونے کی شان ملاحظہ فرمائیے۔ گوداموں کا کرایہ ماہانہ 5,000 روپیہ دیتے تھے۔ مصر، یمن، عرب، شام وغیرہ بہت سے ممالک میں ان کی کوٹھیاں یعنی برانچ آفس تھے۔ انگریزی، فرانسیسی، چینی، ترکی، کوکنی، فارسی وغیرہ وغیرہ 13 زبانوں میں ان کے یہاں سے خط و کتابت ہوتی تھی۔ ہر ایک ملک کی کچہری دفتر جدا جدا تھی۔ مرزا بلاقی اور مرزا حاجی قیام بنارس کے سلسلے میں ان کے نام آئے ہیں۔ تمام سوانح نگار ان کو شاہزادے لکھتے ہیں۔ ہم نے پہلے یہی لکھا ہے کہ بظاہر ان کا تعلق اودھ کے شاہی خاندان سے تھا اور یہاں جلا وطن کی حیثیت سے نظر بندی کی زندگی گزار رہے تھے۔ وقائع احمدی میں ان کا تعارف اس طرح کرایا گیا ہے۔ مرزا بلاقی اور مرزا حاجی جو بنارس میں شہزادے تھے، انہوں نے تنہائی میں ملاقات کی درخواست کی۔ آپ نے منظور فرمائی۔ یہ کشتی پر سوار ہو کر رات کو حضرت کی کشتی کے پاس پہنچے۔ سید صاحب نے کشتی پر پہنچ کر ان سے تقریباً 2 گھنٹے گفتگو کی۔ دوسرے موقع پر تحریر ہے شہزادے محمود بخت عرف مرزا بلاقی مقیم تیلیاں نالہ اپنے مکان میں لے گئے۔ بظاہر کشتی پر ملاقات کے بعد مرزا بلاقی، ان کی اہلیہ اور والدہ نے اور تمام نوکر و چاکروں نے بیعت کی۔ والدہ صاحب کشف و کرامات اور صاحب مراقبہ ہو گئیں۔ مرزا بلاقی نے 2 وقت، ان کی والدہ نے 1 وقت، بیوی نے 1 وقت دعوت کی۔ پہلے پرتکلف کھانا پیش کیا گیا، پھر حضرت کی فرمائش پر سادہ کھانا، پلاؤ اور قورمہ روٹی پر کفایت کی گئی۔ سید صاحب مرزا بلاقی کے مکان پر کئی بار تشریف لے گئے۔ قافلے کا ہر شخص حافظ قرآن تھا۔ سلوک میں تلاوت قرآن کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ذکر و اذکار سے جو کیفیت حاصل ہوتی ہے وہ اگرچہ جلد حاصل ہو جاتی ہے مگر اتنی پختہ نہیں ہوتی۔ ہر وقت اس کے زوال کا خطرہ رہتا ہے، مگر کلام اللہ شریف کے ورد سے جو کیفیت حاصل ہوتی ہے وہ پختہ ہوتی ہے، اگرچہ دیر میں حاصل ہوتی ہے۔ حضرت سید صاحب کے یہاں ذکر و مراقبے کے مشاغل بھی جاری رہا کرتے تھے، مگر سلوک بالقرآن یعنی کلام اللہ شریف سے انتہائی شغف اور اس کی تلاوت کا بے پناہ شوق، یہ بھی آپ کے طریقہ و ارشاد سلوک کا اہم جز تھا، جس کی شہادت مندرجہ ذیل واقعے سے مہیا ہوتی ہے۔ مکہ معظمہ میں جائزہ لیا گیا تو ہر ایک مرد اور عورت حافظ قرآن تھے، حتیٰ کہ 10 سالہ بچے بھی حافظ قرآن تھے۔ ایک مرتبہ مکہ معظمہ کے ایک صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی تو حفظ قرآن کا تذکرہ آیا۔ سید صاحب کے رفقاء میں سے کسی صاحب نے فرمایا، کیا کوئی مسلمان ایسا بھی ہو سکتا ہے جو حافظ قرآن نہ ہو؟ اس پر گفتگو کرنے والے کو تعجب ہوا۔ انہوں نے کہا، آپ کے ساتھیوں میں سب حافظ ہیں؟ جواب اس بات میں دیا گیا۔ پھر تحقیق کی گئی تو نہ صرف ہر ایک مرد بلکہ معلوم ہوا کہ عورتیں حتیٰ کہ 10 سالہ بچے بھی حافظ قرآن ہیں۔ فوج میں گروپ بندی۔ پہلے فوج میں 25-25 کے گروپ بنا دیے گئے تھے۔ آٹا پیسنا، کھانا پکانا، لکڑیاں لانا سب انہی کے سپرد تھا، جس کو وہ باری باری انجام دیتے تھے۔ حجامت بھی خود آپس میں ہی بنا لیتے تھے۔ تعاون اور ہمدردی کی روح یہاں تک ترقی پا چکی تھی کہ کوئی ایک شخص محنت کا کوئی کام شروع کرتا تو دوسرے بغیر کہے اس میں شریک ہو جاتے تھے۔ جن کاموں میں باری مقرر تھی ان میں بھی یہی روح کار فرما تھی۔ جو اپنی باری سے فارغ ہو چکا تھا، اگر موقع پاتا تو وہ باری والے کا شریک ہو جاتا۔ ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔